اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار اور دعائیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک عمر کے آخری زمانے میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اس کو پڑھا کرتے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کل آپ کا معمول ایک دعا پڑھنے کا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مجلس کی لغزشوں کا کفارہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ پاک ہیں، میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ابو داؤد۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذکر کی مجلس کے آخر میں یہ دعا پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا اس ذکر کی مجلس کے لیے اس طرح ہوگی جس طرح اہم کاغذوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی یہ مجلس اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دعا ایسی مجلس میں پڑھیں جس میں بیکار باتیں ہوئی ہوں تو یہ دعا اس مجلس کا کفارہ بن جائے گی۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری ہدیے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اسے تقسیم کر دو۔ جب خادمہ لوگوں میں گوشت تقسیم کر کے واپس آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی، لوگوں نے کیا کہا؟ خادمہ کہتی، لوگوں نے بارک اللہ فیکم کہا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، وفیہم بارک اللہ، یعنی اللہ انہیں بھی برکت دیں۔ ہم نے ان کو وہی دعا دی جو انہوں نے ہم کو دی۔ دعا دینے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے۔ اب گوشت کی تقسیم کا ثواب ہمارے لیے باقی رہ گیا۔ الوابل السیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، آپ ہمارے شہر مدینہ میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بچے حاضر ہوتے ان میں سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل دے دیا کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مد ناپنے کا چھوٹا پیمانہ ہے جس میں تقریباً 1 کلو کی مقدار آ جاتی ہے، اور سا ناپنے کا بڑا پیمانہ ہے جس میں تقریباً 4 کلو کی مقدار آ جاتی ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ
اپنے اس بندے کے گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ بذل المجہور، کھانا کھا کر دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور کپڑے پہن کر جو دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کپڑے پہنائے، ان کپڑوں سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اب ان سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر پرانے کپڑوں کو صدقہ کر دے تو زندگی اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت اور امان میں رہے گا، اور اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر آواز دیتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ بخاری۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ ترجمہ، اے اللہ یہ چاند ہمارے اوپر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالیے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو 3 بار فرماتے، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو۔ میں ایمان لایا اللہ پر جنہوں نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے فلاں فلاں مہینہ ختم کیا اور فلاں فلاں مہینہ شروع کیا۔ ابو داؤد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی ہی ہو۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ ترمذی۔ فائدہ، حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اپنے دل میں کہے اور مصیبت زدہ کو سنائے نہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بخاری شریف۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ، اے اللہ میں اپنی جان آپ کے سپرد کر دی اور اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا،
اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کا سہارا لیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے، اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا، اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤ پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی، اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں بڑی خیر ملے گی، اور اس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے آخری جملے میں وَنِيَكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ کی جگہ وَبَرَسُولَكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ کہا، وَبَرَسُولَكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ کہو، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ کہو۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو اپنے تہمت کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی ہو، یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلا جانور چھپ گیا ہو، اور اس کے بعد یہ پڑھے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور آپ کا نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیں تو اس پر رحم فرما دیجیے گا، اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی اسی طرح حفاظت کیجیے جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بخاری۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پھر اس وقت کی ہم بستری سے اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی شیطان اس بچے کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان سے بچائیے، اور جو اولاد آپ ہم کو عطا فرمائیں ان کو بھی شیطان سے بچائیے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گھبرا جائے تو یہ کلمات کہے، میں اللہ کی مکمل ہر عیب اور کمی سے پاک قرآنی کلموں کے ذریعے اس کے غصہ سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیطانوں کے وسوسے سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے پناہ مانگتا ہوں تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کی اولاد میں جو ذرا سمجھدار ہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے تھے اور ناسمجھ کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس خواب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اس بیان نہ کرے تو برا خواب اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ترمذی۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من شرہا، اعوذ باللہ من شرہا کہ میں اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ایسا کہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو جس وقت اٹھے اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکارے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس شخص کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کے وقت کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے اسے بھلائی پر ختم کر۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور رات بھر ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان فوراً اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ شیطان اس سے کہتا ہے اپنی بیداری کو برائی سے شروع کر، اور فرشتہ کہتا ہے بھلائی سے شروع کر۔ پھر اگر وہ یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد اگر وہ کسی جانور سے گر کر مر جائے یا کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہادت کی موت مرا، اور اگر زندہ رہا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اسے اس نماز پر بڑے درجے ملتے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے آسمان کو اپنی اجازت کے بغیر زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا، تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا، 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم امید و خوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اس معبود کو جو آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا جو تم کو فائدہ دیں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے وہ 2 کلمے سکھائیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میری بھلائی میرے دل میں ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان الفاظ سے دعا کیا کرو۔ ترجمہ، اے اللہ میں ہر قسم کی بھلائی جو جلد دیر میں ملنے والی ہے اور جس میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا ان تمام کو آپ سے طلب کرتا ہوں، اور میں ہر قسم کے شر سے جو جلد یا دیر میں آنے والا ہو، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا ان تمام سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ سے جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے، اور میں آپ سے جہنم سے اور ہر اس قول یا عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے۔ میں آپ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال آپ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور میں آپ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے اس کا انجام میرے لیے بہتر فرما دیں گے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں، اور جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے تو فرماتے، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام مسلم۔ بندوں سے متعلق اللہ کے اوامر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔ مسلمانوں کا مقام۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے،
خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت 221۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یا کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا و جہان کے بندوں میں سے باعتبار ایمان کے پسند فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہیں جو ایمان کی اس حیثیت سے دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم فرمایا کرتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو احترام کے قابل بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فقراء مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آدھے دن کی مقدار 500 سال کی ہوگی۔ ترمذی۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں ہوگا کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ جامع الاصول لابن اسیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء و مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارے امتحان لیے، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء و مہاجرین ہوں گے جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے جس کی موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے اور وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کے ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا،
اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے جائیں گے کہ تمہارے رب تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں رہ جاتی تھی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت سعید بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگدستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس پر ایسی تیزی سے نظر آئے گا جس تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، عربوں سے دل سے محبت کرو، اور جو عیب تم میں موجود ہے وہ تمہیں دوسروں پر طعن اور تشنیع کرنے سے روک دے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پراگندہ بال، غرد آلود، پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ فائدہ: اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو میلا کچیلا اور پراگندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بال اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ معارف الحدیث۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہیں، اللہ کی قسم اس قابل ہیں کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دیں تو قبول کیا جائے گا، کسی کی سفارش کریں تو سفارش قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، اور کسی کی سفارش کریں تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔